بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، عصر کی نماز کے بعد یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سورت بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سورت پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے مذکورہ صورتیں اور آیات کے جو فضائل اور فوائد بتائے ہیں وہ اتنے ہی یقینی ہے جتنی کہ ہماری موت یقینی ہے۔ ادویات سے ہماری بیماریوں کا علاج تو محض ایک جائز وسیلہ ہے، اصل بات تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اس بات کا مشاہدہ ہر آدمی کرتا ہے کہ ایک دوا سے مریض کو صحت حاصل ہوتی ہے، لیکن دوسری بار وہی دوا اسی مرض اور اسی مریض کے لیے بے اثر ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے وہ دوا شفا دیتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا امر نہیں ہوتا تو شفا حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا بنیادی بات تو یہ ایمان ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 80 میں یہ ہے، آج ہر گھر کے ہر فرد کے سب سے بڑی بیماری ذہنی پریشانی ہے، بے قراری ہے، اضطراب اور ڈپریشن ہے۔ قرآن پاک میں بیماریوں سے شفا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اسی میں ہمارے لیے دعا اور دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور تاریکیوں کافور ہوتی ہیں، بد عقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کنز الاسلام، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، قرآن کریم ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی۔ قرآن کریم کا امراض روحانی کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے۔ اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ مزید فرمایا، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد ہے، حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے قرآن پاک میں نازل شدہ سب سے اچھی صورت نہ بتا دوں؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات بیماریوں پر پڑھ کر دم کرنے کی بھی کئی روایات نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ اس قدر شاندار وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور پھر موت تک کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجئے کہ یہ سورت بہت زیادہ بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج کروا کر وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر نماز عصر کے بعد یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر کرم کیا تو آپ کو اس کوئی بھی بیماری اگر ہے اس سے نجات اللہ پاک فرما دیں گے۔ وہ سورت یہ ہے، یہ سورت آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کر لینے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے آپ نے، لیکن اس کے بعد آپ نے کم از کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے تعوذ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھنے ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جتنی بار آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھنا تھا
آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر بھی طرح کی جو بیماری ہے وہ مشکل کی مشکل ساری آپ کی وہ ان کلمات کے اثر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو آپ کو ان کلمات کے فوراً پڑھنے کے بعد آپ کو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ یہ سورت 3 مرتبہ اور 33 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ 3 مرتبہ سورت پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اول آخر آپ نے کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چل کر وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالت میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا، تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا ہے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گی، یہ آپ کسی بھی پریشانی کے لیے وظیفہ کریں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کو قرآن مجید آپ کے پاس ہے، آپ نے قرآن کے اندر سورہ نور ہے اور قرآن پاک کے اندر جو نور ہے وہ آپ کو ہر بیماری سے شفا یابی دے گا۔ میرے نبی، یہ میرے پیارے نبی کے سینے پر اترا ہے اور یہ میرے پیارے نبی نے خود فرمایا جو انسان اس صورت کو پڑھے گا، اس کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی حجابت اور اعمال کی توفیق قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے، بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں ماننا دین اسلام کے ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق ہے۔ محترم ناظرین، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں آپ کی جو دعائیں ہیں وہ زیادہ تر قبول ہوتی ہیں، اسی لیے آپ کوشش کیا کیجئے کہ آپ اذان کے ٹائم پر دعا مانگیں۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کی اوقات میں اپنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ اس کے لیے نبی کریم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت کیا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان پر نزول فرماتے ہیں، تو اس وقت دعائیں مانگیں۔